بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فائنمنٹ ٹیکنیک کے بارے میں۔ فائنمنٹ ٹیکنیک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کسی بھی ٹاپک کو اچھے طریقے سے کیسے یاد کر سکتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کیسے کسی کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اور اس ٹاپک کو ہم انٹرنلائز کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، پیرنٹس ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں تو آج کی یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہو سکتی ہے، ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ تو فائنمنٹ ٹیکنیک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کسی بھی ٹاپک کو اچھے طریقے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کو انٹرنلائز کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کبھی بھولے نہیں، کیونکہ رٹا لگایا ہوا ٹاپک کچھ عرصے کے بعد بھول جاتا ہے، لیکن جب آپ کو کسی بھی ٹاپک کے بارے میں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو اگر آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہ رہے ہیں کلاس روم کے اندر جا کر، تو کسی بھی ٹاپک کو جب آپ کو خود انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا۔ جب کانفیڈنس نہیں ہوگا تو کلاس میں آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ پیرنٹس نے تربیت کرنی ہوتی ہے اپنے بچوں کی، اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں، تو کسی بھی بات کے بارے میں، کسی بھی ٹاپک کے بارے میں جب تک خود آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایگزام کے اندر اچھے نمبر لیں، آپ جو یاد کر رہے ہیں وہ جلدی سے تیزی سے آپ کو یاد ہو، ایگزام میں اچھے نمبر لیں اور اس کے بعد آپ کو بھولے بھی نہیں، اور وہی ٹاپک اگر آپ پریکٹیکل لائف میں اپلائی کر کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ فائنمنٹ ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی فائنمنٹ ٹیکنیک یہی بتاتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی ٹاپک کے بارے میں تیزی سے کیسے انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں، ڈیپلی کیسے انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں، کسی سبجیکٹ کے بارے میں، کسی ٹاپک کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور آپ 6 سال کے بچے کو سمجھا نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ تو رچرڈ فائنمین جو تھے یہ امریکن فزسسٹ تھے، 1965 میں ان کو نوبیل پرائز بھی دیا گیا تھا۔ تو وہ اتنے بریلینٹ تھے کہ فزکس کے ٹاپکس کو بڑی آسانی سے، بڑے عام الفاظ میں دوسروں کو سمجھا دیتے تھے اور دوسروں کو سمجھ بھی آ جاتی تھی۔ ایون فزکس کے علاوہ میتھس اور دوسرے جو ٹاپکس ہوتے تھے وہ بھی بڑی آسانی سے وہ سمجھ جاتے تھے اور دوسروں کو سمجھا دیتے تھے۔ تو وہ انہوں نے خود سے ایک ٹیکنیک انٹروڈیوس کی، خود سے انہوں نے ایک ٹیکنیک انوینٹ کر لی تھی جس کو وہ یوز کر کے ٹاپکس کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے اور پھر وہ سمجھاتے تھے۔ تو ان کی جو ٹیکنیک ہے اس کے اندر 4 سٹیپس ہیں۔ نمبر 1 سٹیپ جو ہے وہ ہے اسٹڈی۔ اگر آپ کسی بھی ٹاپک کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس کو ڈیپلی سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اس ٹاپک کو اسٹڈی کریں۔ جو بھی آپ کے پاس میٹیریل ہے، آپ ٹیچرز کے لیکچر سنیں، بک سے پڑھیں، اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں تو وہ پڑھیں، انٹرنیٹ سے گوگل جا کر آپ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی میٹیریل آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں ملتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ہے ٹیچ۔ یہ جو آپ نے ٹاپک پڑھا تھا، آپ اس ٹاپک کو پڑھانا شروع کر دیں، دوسروں کو پڑھائیں۔ اگر دوسرے نہیں ہیں تو آپ اس ٹاپک کو وائٹ بورڈ پر یا کسی پیپر پر لکھ کر خود کو پڑھانا شروع کر دیں، اور جب آپ خود کو پڑھائیں تو اس طرح آپ اس کو ڈیل کریں کہ آپ کسی دوسرے کو پڑھا رہے ہیں یا اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ جب پڑھا رہے ہوں گے، خود کو ہی پڑھا رہے ہوں گے، تو آپ یہ فیل کرو گے کہ بہت ساری کنفیوژنس اور بہت سارے گیپس ہیں جو کہ اس ٹاپک میں موجود ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نمبر 3 سٹیپ پہ جائیں، جس کو کہتے ہیں فل دی گیپس، اور اسی ٹاپک کو جو آپ نے نمبر 1 سٹیپ پہ پڑھا تھا، اسٹڈی کیا تھا، اس کو آپ ریویو کریں، اس کو دوبارہ سے پڑھیں، اور جو آپ کی کنفیوژنز ہیں اور جو گیپس ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 4 سٹیپ، وہ ہے سمپلیفائی کرنا، کہ یہ جو ٹاپک آپ نے سمجھا ہے اس کو آپ سمپلیفائی کریں، اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے الفاظ میں پڑھانا شروع کر دیں۔ تو یہ تھی فائنمنٹ ٹیکنیک کے وہ 4 سٹیپس جو فائنمین یوز کرتے تھے۔ یقیناً اگر آپ بھی یوز کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔
تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے.